جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ برادر محمد شیخ. اب میں سوال جواب کا سلسلہ ہے تو میں اس کو ذرا آپ کو بریف کر دوں کس طرح ہوگا. یہ جن لوگوں کو سوالات ہیں وہ اپنی ہی کرسیوں پہ بیٹھے رہیں. ہمارے کوآرڈینیٹر مائک لے کر آپ کے پاس آئیں گے. آپ اپنا ہاتھ ریز کر دیجئے تاکہ مجھے آئیڈینٹیفائی ہو جائے کہ کس کس کو سوالات کرنے ہیں. السلام علیکم شیخ صاحب. سر میرا نام اصغر علی ہے، میرا تعلق گوادر بلوچستان سے ہے. جی. سر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم جو نارملی اپنے گھروں کے اندر جو سنتے ہوئے آ رہے ہیں، ہم ہمیشہ سے 4 کتابوں کے بارے میں سنتے ہوئے آ رہے ہیں. آج آپ کے اس پورے بحث میں ہم نے صرف 3 کتابوں کے بارے میں سنا، جس میں سے زبور جو داؤد علیہ السلام کا جو ہمارا کانسیپٹ تھا مطلب اب سے پہلے کہ داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوا ہے، اس کے بارے میں آپ کچھ روشنی ڈال سکتے ہیں؟ داؤد علیہ السلام کو زبور دیا. ایک جو زبور کا مطلب ہوتا ہے جیسے زبر، زبور، زبر ٹکڑا، چھوٹا سا ایک پیس. تو قرآن میں یہ آیت ہے 4 کی 163 آیت، انا اوحینا الیک، بے شک ہم نے وحی کی تیری طرف، کما اوحینا الی نوح، جیسے ہم نے وحی کی نوح کی طرف، والنبیین اور نبیین کی طرف، من بعدی اس کے بعد، واوحینا الی ابراہیم اور ہم نے وحی کی ابراہیم کی طرف، واسماعیل اور اسماعیل کی طرف، واسحاق اور اسحاق کی طرف وحی کی، ویعقوب اور یعقوب کی طرف وحی کی، والاسباط اور ٹرائبس کی طرف وحی کی، وعیسیٰ اور عیسیٰ کی طرف، وایوب ویونس وہارون وسلیمان اور یونس اور ہارون اور سلیمان، ان سب کی طرف اللہ کہہ رہا ہم نے وحی کی. وآتینا داوود زبورا اور ہم نے داود کو زبور دیا. یہاں زبور میں نے عربی کا لفظ ہے، وہی دیکھیں زبور ٹکڑا، زبور کا معنی زبور ٹکڑا. اب یہ پورا میں نے کہا لیکچر تو بعد میں ہوگا، لیکن آپ کا اس سوال کے پوائنٹ آف ویو سے میں نے یہاں دکھا دیا. قرآن میں 1-2 جگہ اور آیا ہے داؤد کو ہم نے زبور دی. تو اب ہم دیکھتے ہیں زبور کے بارے میں اللہ نے 21 کے اندر 105 میں کیا لکھا ہے. سورہ انبیاء 21 اس کی 105 آیت، وَلَقَدْ كَتَبْنَا اور تحقیق ہم نے لکھ دیا، فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور تحقیق ہم نے لکھ دیا زبور میں، ٹکڑے میں، من بعد ذکر، ذکر کے بعد، ان الارض یہ کہ زمین کے یرث و وارث ہوں گے اس پر عباد الصالحون. زبور میں کیا لکھا ہوا ہے؟ زبور میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے زبور میں یہ لکھ دیا، اللہ کہہ رہا ہم نے زبور میں لکھا کہ ذکر کے بعد نصیحت کے بعد زمین کے جو وارث ہوں گے وہ صالح بندے ہوں گے، اصلاح کرنے والے. ذکر کیا ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم نے نازل کیا ذکر، وانا لہ لحافظون اور ہم اس کے محافظ ہیں. جب بھی ذکر آپ کو، ذکر کیا ہے؟ ذکر کے معنی یاد دہانی. جب اللہ نے ذکر یعنی یاد دہانی یا ذکر نازل کیا اور اس کے بعد میں نے اپنی زندگی صحیح کر لی، تو اس ٹکڑے میں لکھا ہے کہ میں اس دنیا کا زمین پہ جو وارث ہوں گے بندے صالح ہوں گے، اصلاح کرنے والے بندے جو ہوں گے وارث ہو جائیں گے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے زبور ایک ٹکڑے میں لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، یعنی ذکر کے بعد زمین پہ جو وارث ہوں گے وہ بندے صالح ہوں. کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ ٹکڑے میں. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ زبور لگا ہم نے زبور میں لکھا ہوا ہے، ٹکڑے میں لکھا ہوا ہے کہ اس زمین کے وارث بندے اصلاح کرنے والے ہوں گے. اور یہ ٹکڑا کس کو دیا تھا؟ یہ بات زبور دی تھی داؤد کو. اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ یہ لکھا ہوا تھا. تو اگر آپ غور کریں اس پوری آیت کا ٹکڑا دیکھیں، ٹکڑا کیا ہے؟ دیکھیے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، تحقیق ہم نے زبور میں لکھا. زبور یہ تو بات ہو رہی ہے اللہ کی آیت ہے کہ ہم نے زبور میں لکھا. یہاں تک تو ایک آیت کا ایک حصہ ہے. کیا لکھا؟ نیچے لکھا ہوا ہے زبور میں کیا لکھا ہے؟ من بعد الذکر، ذکر کے بعد، ان الارض یرثها عباد الصالحین. یہ آیت کا بھی ایک ٹکڑا ہے. آیت پوری کے اندر چھوٹا سا پورشن ہے کہ اس زمین کے وارث جو ہوں گے ذکر کے بعد صالح بندے ہوں گے، اصلاح کرنے والے. تو ایک چھوٹا سا پیس ہے. تو زبور جو ہے ایک ٹکڑا ہے، اس ٹکڑے میں یہ لکھا ہوا ہے. ایک آیت کے اندر بھی ایک ٹکڑا ہے، ایک چھوٹا سا پورشن ہے جس میں اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ذکر کے بعد اس زمین کے وارث جو ہوں گے وہ صالح بندے ہوں. یہ ہم نے زبور کو داؤد علیہ السلام کو دے دیا. میرا سوال یہ ہے کہ سورہ المائدہ میں آپ نے بتایا تھا کہ ناک کے بدلے ناک، اس کا آپ نے کہا تھا صدقہ.
صدقہ کس طرح یعنی کہ اگر جس طرح آپ نے بتایا کہ کسی کا دانت یا اس طرح آپ نے ایگزامپل دی تھی کہ توڑ دیا جائے یہ کر دے, اگر کسی کو برا بھلا کہہ دیا جائے تو اس کا صدقہ کیا ہے, یعنی اس کی ایکسپلینیشن کیا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا معاوضہ پیش کیا جائے یا دیا جائے, تو کس طرح سے ہوتا ہے؟ نہیں, وہ اکارڈنگ ٹو سچویشن اس آدمی جس کے ساتھ حادثہ ہو گیا ہے اس کے ساتھ آپ بیٹھ کے تذکیہ کر سکتے ہیں, آپس میں اس سے تذکیہ کر لیں, بات چیت کر لیں اور کہیں کہ بھائی میں نے تمہارے ساتھ یہ نقصان کر دیا ہے, اب تم اس کے عوض میں کیا چاہتے ہو. اب وہ یہ تو نہیں کہا تمہاری جان لے لوں گا, معافی مانگ لیں اور ساتھ میں آپ کہیں بھائی یہ میں آپ اس کی میں آپ کے لیے کچھ کرنا چاہوں گا, آپ بتائیں میں آپ کے لیے میں نے جو آپ سے بات کر دی آپ ہرٹ ہو گئے, آپ کی فیلنگز ہرٹ ہو گئی ہیں, یا ساتھ ساتھ میں آپ کو میں نے نقصان پہنچا دیا, تو وہ آدمی کوئی نہ کوئی ایسی بات کہے گا اچھا صحیح میں غریب آدمی میرے ساتھ آپ ایسا کر دیں یا کوئی ایسا کر دیں, تو آپ اسی حساب سے اکارڈنگ ٹو سچویشن آپ اس کے ساتھ اینی اماؤنٹ دیٹ از وہ ایک آپس میں کمپرومائز مل جو خوشی سے زبردستی جو وہ بھی خوش ہو جس میں آپ بھی راضی ہیں وہ بھی مل جل کے آپ یہ بات کر لیں, وہ اکارڈنگ ٹو ہر جگہ سچویشن ویری کر جائے گی, اسپیسیفک نہیں ہے, مگر اللہ نے بتا دی کہ آپ ایسا کر لیں صدقہ دے, صدقہ اینی اماؤنٹ آف منی, اس میں اماؤنٹ بتائی نہیں ہے, یعنی کہ چاہے بات چیت کے لحاظ سے یا معاوضے کے لحاظ سے. ہاں بالکل, زخموں کا بھی قصاص ہے نا, وہاں لکھا ہے زخموں کا فزیکل زخم ہو یا نفسیاتی زخم ہے اس کا بھی تعلق ہے, قصاص ہے, تو آپ اس کو اگر فزیکل سائیکولوجیکل آپ نے ہرٹ کیا ہے تو اس سے جا کے آپ معافی مانگ لیں, تذکیہ کر لیں اور کہنا بھائی میں آپ کو کچھ پریزنٹ لے کے چلے جائیں جو اس کو پسند ہو. السلام علیکم شیطان جی وعلیکم السلام. صاحب ایک سوال پوچھنا تھا, یہ آل عمران 3 کی ایک آیت آپ نے پہلی آیت جو بیان کی تھی کہ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل, تو یہ تورات اور انجیل پہلے کے لوگوں پہ نازل ہوئی؟ نہیں پہلوں کے لوگوں نہیں لکھا میں نے, یہ ہے نا من قبل ہدی للناس, من قبل ہدی للناس کا مطلب پہلے سے لوگوں کے لیے ہدایت ہے, یعنی تورات انجیل جو لوگوں کے لیے پہلے سے ہدایت چاہیے, پہلے کے لوگوں کے لیے نہیں, انڈرسٹینڈ, ٹھیک ہے, فرام بیفور اٹ از اے گائیڈنس فرام مین کائنڈ, بالکل صحیح, یہ ہدایت ہمارے سے مطلب پہلے سے ہی ہدایت ہے ہماری, ہاں تورات قانون اور انجیل. تو یہ ایک قرآن مجید میں ایک آیت ہے آل عمران کی 65. جی اس میں یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد افلا تعقلون. تو یہ اس میں اے اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں حجت کرتے ہو حالانکہ تورات اور انجیل تو اس کے بعد نازل ہوئی, کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو اس سے کیا ایکسپلین؟ جی سمجھ گیا, یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو ہے تورات اور انجیل آئیں. جی اچھا, اب دیکھیے ان کا سوال جو میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ وہ جو آپ نے آیت پڑھی تھی کہ وانزل التوراۃ والانجیل, اور ہم نے تورات نازل کی اور انجیل نازل کی, تورات نازل کی اور انجیل نازل کی, پہلے سے لوگوں کے لیے ہدایت ہے وہ, یعنی لوگ جو ہیں اس سے پہلے سے ہدایت لیتے آ رہے ہیں, وہاں تو یہ لکھا ہے. یہاں جو آیت میں لکھا ہے کہ یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ, اور تم کیوں حجت کرتے ہو ابراہیم کے بارے میں نہیں نازل کی تورات اور انجیل سوائے اس کے بعد سے, افلا تعقلون, کیا بس تم عقل سے کام نہیں لو. تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اس کو بظاہر پڑھنے سے محسوس ہو رہا ہے, بظاہر ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ تورات اور انجیل جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئی ہے, بالکل یہی لکھا ہوا ہے, ایسے ہی لکھا ہوا ہے. تو سوال میں پیچھے بیک گراؤنڈ میں سوال ہے کہ یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے لوگ جو تھے تورات انجیل کو نہیں جانتے تھے, ابراہیم علیہ السلام کے بعد لوگوں نے جاننا شروع کیا تورات انجیل, ہے نا. اچھا, اب اس کو میں ایکسپلین کرنے سے پہلے یہ بتاؤں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام, یا اب ابراہیم سپوز جیسے ہی لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئی, تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے اسماعیل علیہ السلام, تو ان کو پتہ تھی تورات انجیل, کیونکہ تورات ابراہیم علیہ السلام, تو اسماعیل علیہ السلام کو پتہ تھی تورات انجیل, بالکل پتہ تھی. باہر کون کہہ رہا ہے؟ باہر تو کوئی نہیں کہہ رہا. اسماعیل علیہ السلام تورات انجیل جانتے تھے. تورات انجیل ریفر کر رہے ہیں ود موسیٰ السلام اور عیسیٰ السلام. اسماعیل علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, سلیمان, سب تورات انجیل جانتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ سب جانتے تھے. الٹیمیٹلی ہم پہنچیں گے, بعد میں آئیں گے موسیٰ اور عیسیٰ, اور پھر چھوٹو سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یوں سلسلہ بنایا ہوا نا. تو کیا وہ لوگ جانتے ابراہیم علیہ السلام, باقی اسماعیل علیہ السلام پہلے سے تورات انجیل جان رہے, تو یہ لوگ تھوڑی مان رہے ہیں. یہ تو کہہ رہے ہیں موسیٰ السلام عیسیٰ السلام نے, موسیٰ تورات لائے, عیسیٰ انجیل لائے. تو اس سے پہلے تو یہ تو اس سے پیچھے چلی گئی تورات انجیل. تو اس کے معنی جو قرآن میں لکھا ہے پہلے سے لوگوں کے لیے تورات انجیل ہدایت تھی, یہ تو وہ اسٹیبلش ہو گئی. اب ہمیں ابراہیم علیہ السلام سے سمجھنا ہے کیا مطلب کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی. ٹھیک ہے, یہ بات یہ سمجھنا ہے. یہ تو پہلے تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ السلام سے پیچھے چلی گئی تورات. تو وہی لکھا ہے اللہ نے کہ
وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس، اور ہم نے نازل کی تورات اور انجیل جو پہلے سے لوگوں کے لیے ہدایت ہے. تو پہلے سے تو مطلب موسیٰ اسلام عیسیٰ اسلام سے پہلے بھی چلے جائیں تب بھی وہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، مگر ابراہیم علیہ السلام پہ جا کے کچھ مسئلہ جو ہو رہا ہے اٹک رہا ہے. تو اب آپ یہ دیکھیے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا مقام کیا ہے قرآن میں آپ کو تھوڑا سا ابراہیم علیہ السلام کا مقام بناؤں گا. پہلے مقام ان کا سٹیٹس کیا ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک یہ پہلا گھر ہے وضع کے انسانیت کے لیے جو بکہ میں مبارک ہے، تمام جہان والوں کے لیے ہدایت ہے. یہ اللہ کے گھر کی بات ہو رہی ہے. بے شک یہ پہلا گھر ہے وضع کیا لوگوں کے لیے انسانیت کے جو ہدایت ہے اور برکت مبارک ہدایت ہے لوگوں کے لیے. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اللہ کے گھر میں فیہ آیات کی جمع آیات، بینات واضح آیات جو ہیں وہ مقام ابراہیم کا ہے. واضح آیت کیا ہوتی ہیں؟ ایک ہوتی ہے آیت پڑھیں آپ، ایک آیت ہے لیکن آپ کو اس کی وضاحت نہیں ہوئی تو وہ ایک آیت تو اپنی جگہ ہے، لیکن جب آپ کو یہ سنا آج، جیسے کہ بھائی نے آن کے بتایا، کنفیس کیا کہ میں نے یہ پہلی دفعہ سنا اس طرح کی بات، تو ان کو آیات کی وضاحت ہوئی. جب یہ آیت کی جب ان پہ وضاحت ہوئی، یہ کیا بنا؟ مقام ابراہیم علیہ السلام کا مقام بن گیا. انڈرسٹینڈنگ آف آیات دیکھیں فیہ آیات بینات، اللہ کے گھر میں جو آیات کی وضاحت ہو جائے، آیات بینات واضح آیات، مقام ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا. تو جب مقام بنا ابراہیم علیہ السلام کا تو وہ کب ہوا؟ جب آیت وضاحت ہوئی. تو مقام ابراہیم علیہ السلام کا بن گیا، اس کے بعد ہی تو پتہ چلا تورات انجیل کیا، ان کو آج پتہ چلا نہیں پڑا. تو آج آیتیں ان کو واضح ہوئی. آج آیتیں سامنے رکھ کے جب میں نے آیت کی وضاحت ہوئی تو وہ مقام بنا ابراہیم علیہ السلام کا. تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہی ان کو پتہ چلا تورات انجیل کیا. آج یعنی پہلے ابراہیم علیہ السلام سے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مخص کر لو مقام ابراہیم سے مصلی، صلاۃ جو ہے وہ مقام ابراہیم سے مصلی لے لیں آپ. تو وہاں بھی کیا ہے؟ واضح آیت جو ہے وہ مقام ابراہیم سے مصلی لے لیا آپ نے، اخذ کر لیا. تو ہر زمانے میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کہتا ہے ملۃ ابیکم ابراہیم، سورہ 22 اس کی 78 آیت. ابراہیم علیہ السلام جو ہے تمہارے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام کا مذہب ہے. تو اللہ نے مذہب جو ہے ابراہیم علیہ السلام سے ریلیٹ کیا ہوا ہے. ملۃ ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ دادا ابراہیم کا مذہب ہے. پھر کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم، سورہ بقرہ 2 اس کی 124 آیت ہے. اور ہم نے ابراہیم کو کلمات کے ساتھ آزمایا، اس نے کلمات پورے کر دکھائے. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ہم نے اس کو انسانیت کا امام بنا دیا. یہ ایک مقام بنا، ابراہیم علیہ السلام امام ہے. ملۃ ابیکم ابراہیم، وہ تمہارے باپ دادا ابراہیم کا مذہب ہے. ابراہیم علیہ السلام یہ اسلام یہ جو ہے ملت ہے، مذہب جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کا مذہب ہے، تمہارے باپ دادا ابراہیم. تو وہ ایک اور مقام بنا. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کب ہو رہا ہے؟ یہ فیہ آیتیں جب وضاحت ہو رہی، فیہ آیت بینات مقام ابراہیم، جب آیتیں وضاحت ہوتی جا رہی ہیں یہ مقام ابراہیم علیہ السلام کا بنتا جا رہا ہے. تو جب ابراہیم السلام کا مقام بنا تو اس کے بعد آپ کو تورات انجیل پتہ چلی. تو آج آپ پہ آیتیں واضح ہوئی. بھائی نے پہلا سوال جب کیا تھا کہ میں نے سنا تو واضح ہوئی، تو پتہ چلا کہ تورات انجیل کیا. آج تو سوال اس کے بعد آپ نے سوال کر لیا. تو اللہ کہہ رہا ہے اہل کتاب تم کیوں حجت کر رہے ہو ابراہیم کے بارے میں، جبکہ تورات انجیل تو اس کے بعد ہی تو پتہ چلی. آپ جبھی تو پوچھا ہم نے سوال نکال کے 3 کی 65. اگر یہ بات آپ کو نہ پتہ چلتی آج آیت سے کہ تورات انجیل کیا ہے تو آپ یہ سوال نہیں کر سکتے تھے. یہ جو آیت ہے یا اہل کتاب لما تحاجون فی ابراہیم، تم کیوں اہل کتاب حجت کرتے ہو ابراہیم میں، ہے نا؟ کیوں حجت کرتے ہو جبکہ تورات اور انجیل اس کے بعد نازل. یہ کب آپ نے سوال کیوں کیا؟ کیونکہ آپ کو یہ واضح ہوئی. جب واضح آیت ہوئی تو مقام ابراہیم کا بنا اور آپ نے سوال کر لیا کہ بھائی یہ تو قرآن میں تو ایسے لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم کے بعد نازل ہوئے. اس سے پہلے کوئی نہیں سوال کر رہا کیونکہ وہ تو سب نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، عیسیٰ السلام کو انجیل دی، یہ سمجھتے آ رہے ہیں. یہاں تو لکھا ابراہیم کے بعد، تو ابراہیم کے بعد تو اسماعیل السلام ہے، اسحاق علیہ السلام ہے، یعقوب علیہ السلام ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو پھر ہمیں قرآن سے مقام دیکھنا پڑا. تو ابراہیم علیہ السلام کو میں نے 3-4 جگہ سے مقام بتایا. وہ امام ہے، مذہب کے باپ دادا ہیں، اور جناب یہ امت بھی، ہاں امت بھی، ابراہیم صاحب ایک امت بھی ہیں، اور بہت ساری خلیل ہیں، دوست ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں. لیکن جو اصل بات تھی کہ ان کا آیات کی جو واضح ہونا پن ہے وہ بھی مقام ابراہیم علیہ السلام کا ہے. فیہ آیتم بینات مقام ابراہیم. جب واضح ہو گئی تو آپ نے سوال کر لیا. تو اللہ سوال آپ سے کر رہا ہے تم کیوں حجت کر رہا ہو؟ ابھی تو ابراہیم کے بارے میں جبکہ تورات و انجیل نازل اس کے بعد ہی تو ہوئی ہیں آپ کو، یعنی واضح جب ہوئی تو آپ نے سوال کر لیا. تو وہ آٹومیٹک سچویشن کے مطابق ہے وہ.
السلام علیکم شیخ صاحب سے ایک سوال کرنا ہے. جی بات سن. یہ 3 کی 48 آیت وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. اس سے ایسا لگتا ہے کہ الگ الگ کتابیں ہیں, ذرا وضاحت کریں. انہوں نے جو آیت کوڑی سورہ علی عمران 3 کی 46 آیت ہے نا, 43 علی عمران 3 کی 48. یہاں پر اس کا کانٹیکس یہ ہے کہ عیسیٰ السلام کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. اچھا میں اس کو کانٹیکس پڑھ دوں, 46 سے ہے یہ. ذرا سا اس کا میں کانٹیکس پڑھ دیتا ہوں. دیکھیں یہ ایک آیت ہے سورہ 45 سے, انہوں نے آیت 48 آیت پہ سوال کیا ہے اور یہ 45 سے شروع ہوتی ہے. کانٹیکس اس کا میں پڑھ رہا ہوں تھوڑا سا. اذ قالت الملائکہ یا مریم ان اللہ یبشرکی بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین. جب کہا فرشتوں نے اے مریم بے شک اللہ بشارت دیتا ہے کلمے کی اپنے پاس سے, اس کا نام المسیح عیسی ابن مریم ہوگا اور اس دنیا اور آخرت میں وہ وجی ہوگا اور مقربین یعنی قرب والوں میں سے ہوگا. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور لوگوں سے وہ کلام کرے گا چائلڈ گہوارے میں اور ادھیڑ عمر میں, اور وہ اصلاح کرنے صحیح کرنے والوں میں سے ہوگا. تو حضرت مریم کہتی ہیں قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر. کہا کہ اے میرے رب بے شک یہ کیسے میری بیٹا ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے نہیں چھوا. تو اللہ جواب کہتے ہیں قال کذالک, کہا اسی طرح اللہ یخلق ما یشاء, اللہ جو چاہتا ہے وہ تخلیق کرتا ہے. اذا قضى امرا, جب وہ امر کا حکم فیصلہ کر لیتا ہے پورا کر لیتا ہے, فإنما يقول له كن فيكون, بس وہ کہتا ہے اس کے لیے ہو جا, وہ ہو جاتی ہے. یہ حضرت عیسیٰ السلام کی پیدائش اور اس کے کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے. اب اللہ کہتا ہے, فرشتے کہتے ہیں کہ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ, عیسیٰ السلام کو علم دے گا کتاب کا. عیسیٰ السلام کو اللہ علم دے گا کتاب کا. وَالْحِكْمَةِ وَالتَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلَ. ادھر دیکھیں میری طرف پلیز, دیکھ رہے ہیں آپ کس طرح سوال کیا؟ سوری آپ ادھر دیکھ رہا ہوں. اور علم دے گا کتاب کا اور حکمت کا اور تورات کا اور انجیل. یہ چار نظر آ رہے ہیں آپ کو. کس کو علم دیا جائے گا یہ؟ جی عیسیٰ السلام کیا لے کے آئے تھے؟ یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل. یہ چار آپ نے چار ہے نا یہاں. اور آپ معاشرے میں کیا سن رہے ہیں عیسیٰ السلام کیا لے کے آئے؟ صرف ابھی ہم نے پڑھا بھی تھا, پھر گدھا نظر آ جاتا ہے مجھے. مطلب پڑھ گئے نا وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ, پڑھیں گے اور کہیں گے عیسیٰ السلام انجیل لے کے آئے. انجیل بھی لائے, ہم اس کو ڈینائی نہیں کر رہے. آپ یقین کریں میں نے کرسچنز کے ساتھ اسکالرز کے بات کی اور ان کو یہ آیت جب دکھائی, میں نے ڈو یو ایکسیپٹ دیٹ یور سو کالڈ عیسیٰ السلام جو نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں وہ صرف انجیل بتا رہے تھے یا بک بتا رہے تھے یا حکمت وزڈم بتا رہے تھے, لا بتا رہے تھے, انجیل تو کہنے لگا یہ. اچھا اب دیکھیں ان کا سوال, یہ چار ایسپیکٹس الگ الگ ہیں. اللہ کہہ رہا ہے اس کو علم دے گا کتاب کا. کتاب کا مطلب نہ لکھائی. اگر مجھے لکھنا ہی نہیں آتا تو میں یہ لکھنا نہیں جانتا یا پڑھنا نہیں جانتا تو مجھے بول سکتا ہے کوئی آدمی؟ عیسیٰ السلام کو علم دے گیا کتاب یعنی لکھے ہوئے کا. رائٹنگ یعنی رائٹنگ کی یہاں پر آپ سائنس اس کے لٹل معنی لینے پڑیں گے آپ کو. انہوں نے چار وہ ایسپیکٹس الگ ہیں لیکن چار الگ کتابیں نہیں ہیں. یہاں پر جب کہے گا اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا لکھائی کا, رائٹنگ کا, ریٹن ون, اس کا علم دیا. کیونکہ اس کو عیسیٰ السلام کو وَيُعَلِّمُ کا مطلب ہوتا ہے وہ اس کو علم دے گا کتاب کا, لکھے ہوئے کا. اس لکھے ہوئے کا علم دے رہا ہے وہ. پھر لکھا والحکمت. اب وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور حکمت کے معنی قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کیا ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے. حکمت وزڈم اس کا بھی علم دے گا. جیسے فرقان فرق کرنے والا ہے تورات کا, اور تورات کے مطلب قانون, تو قانون کا بھی علم دے گا اللہ تعالیٰ. اور قانون ہم نے آج پڑھا, قانون ہم نے آج پڑھا نا کہ محکم آیات جتنی بھی ہیں وہ کتاب کی ماں ہے, وہ تورات ہے, وہ حکم والی آیت ہے, تو اس کا بھی علم دے گا اللہ تعالیٰ. انجیل مطلب خوشخبری, اور سرمن تو ہم نے پڑھا عیسیٰ السلام نے آن کے سرمن دیا. وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارٍ بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ
ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقین. جو انجیل ہے وہ ہدایت اور واضح متقی لوگوں کے لیے. عیسیٰ السلام کو انجیل بھی دی, وہ اسی آیت میں ہم نے پڑھی تھی ابھی پچھلی, عیسیٰ السلام کو انجیل جو تصدیق کر رہی تھی تورات سے. تو یہ سب چیزیں ودن ہیں, کوئی چیز باہر نہیں ہے. تو ان کا سوال تھا یہ چار ضرور نظر آ رہی ہیں لیکن معاشرے میں تو صرف انجیل ہی بتا رہے ہیں نا وہ. تو پہلی کتاب نظر نہیں آ رہی, وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ. تو یہ آپ کو جواب مل گیا صاحب؟ اور کوئی سوال؟ نہیں.